اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہر چیز میں سبق رکھا ہے. اس کائنات کی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو بے مقصد ہو یا بے فائدہ ہو. انسان اگر چاہے تو عبرت جہاں سے چاہے، سبق جہاں سے چاہے سیکھ سکتا ہے. حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ اچھا، جو حضرت لقمان کو نہیں جانتے میں بتا دوں، حضرت لقمان وہ ہیں جن کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، اور صرف ذکر نہیں فرمایا بلکہ ایک مکمل سورت ان کے نام سے نازل فرمائی، جس کے اندر وہ نصیحتیں ہیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو عطا فرمائی. وہ حضرت لقمان. کسی نے پوچھا اتنی سمجھداری کہاں سے، اتنا علم کہاں سے آیا؟ حضرت لقمان نے جواب دیا، میں نے یہ سمجھداری بے وقوفوں سے سیکھی. کس سے سیکھی؟ بے وقوفوں سے. لوگوں نے کہا بے وقوف تو سمجھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کوئی کیسے سیکھ سکتا ہے؟ انہیں تو سکھایا جاتا ہے، سیکھا توڑنا جاتا ہے. حضرت لقمان نے فرمایا لیکن صحیح بات یہ ہے میں نے بے وقوفوں سے ہی سیکھا. کہا کیسے سیکھا؟ کہا جو جو وہ کرتے تھے میں وہ نہیں کرتا ہوں، جو جو وہ کرتے تھے میں وہ نہیں کرتا ہوں. پتہ چلا انسان اگر سیکھنا چاہے تو کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے. آج الحمدللہ ہم ایک عظیم خوبصورت محفل سجائے بیٹھے حضرت بابا مومن عارف صاحب رحمہ اللہ، جن کا مزار اقدس اسی مسجد کے اندر موجود ہے، اور جنہی کی کوششوں اور کاوشوں کا یہ تمام ثمرہ ہے. یہ خوبصورت مسجد، یہ صحن، یہ تمام چیزیں انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اور اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ عمل رہا ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں، اللہ کا گھر پہلے بناتے ہیں. پتہ چلا اللہ کا گھر بنانا یہ ولیوں کا طریقہ ہوتا ہے. لوگ آج اپنے گھر بنانے کے لیے پریشان ہے، اپنے گھر کے لیے جھولیاں نہیں گھومتی، لیکن مجبوری یہ ہے اس قوم کی، یا اس کو آپ کہو تنگ نظری سمجھو، یا پھر جو ہے آپ اس قوم کی بدحالی سمجھو کہ اپنے گھر کے لیے کسی کی جھولیاں نہیں گھومتی، لیکن اللہ کے گھر کے لیے ہمیں جھولیاں گھمانی پڑتی. اپنے گھر کے لیے کوئی چندہ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے گھر کے لیے ہمیں چندہ کرنا پڑتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ اپنی خوشی سے اپنے مال کا، حلال مال کا اکثر حصہ اللہ کے گھر میں یوں ہی خرچ کرے. کوئی دروازے پر مانگنے آئے چاہے نہ مانگنے آئے، ہمیں خود کو ہی اپنے مال کا حصہ اللہ کے گھر پہنچانا چاہیے. لیکن بہرحال اللہ کے ولیوں کا یہ تو امتیاز رہا ہے، ان کا انداز رہا ہے کہ جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں تو اپنا گھر بعد میں بناتے ہیں، اللہ کا گھر پہلے بناتے ہیں. اسی لیے مسجد مومن عارف صاحب کی بگیچی بھی جہاں تک مجھے یقین ہے اور جہاں تک میری جانکاری ہے یہ مسجد بھی اسی طریقے سے تعمیر ہوئی. بہرحال میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ خوبصورت محفل ہم منا رہے ہیں، ان کا عرس ہم سجا رہے ہیں. لوگ مزاروں پہ جانے کے قائل نہیں کہ صاحب مزارات پر نہیں جانا چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ وہاں سے کیا ملتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے چاہا تو دل چاہت آپ کو پتہ لگے گا کہ مزاروں پہ جانے سے کیا فائدہ ملتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، جو میں آپ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز سے کچھ نہ کچھ انسان سیکھ سکتا ہے. ان مزارات پر آنے سے ہم کیا سیکھتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. ان مزاروں پہ آنے سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کا عمل ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. کسی کی زندگی بہت اچھی ہے، کسی کی زندگی بہت گھٹیا ہے، بہت خراب ہے. اب اگر اس سے مراد آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ صاحب اچھی زندگی اس کی ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، اچھا مکان ہے، اچھی دکان ہے، اچھی گاڑی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں میری مراد ہرگز یہ نہیں، اور یہ میری مراد نہیں، یہ اللہ کی مراد نہیں. اچھی زندگی کس کی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. نیک عمل کیا کس نے؟ مرد یا عورت نے. من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد و عورت میں سے جس نے بھی نیک عمل کیا، وهو مؤمن، اور حالت یہ ہے کہ وہ مومن ہے. اس کا مومن ہونا شرط ہے. پتہ چلا کافر کا نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. وہ نیک عمل جو بھی کرے گا اس کے نیک عمل کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن بھی ہے. تو کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں. پتہ چلا نیک عمل کرتے ہیں تب بہترین زندگی ملتی ہے، اچھی گاڑیوں سے اچھی زندگی نہیں ملتی. جو ہے ایک فقیر جو ہے کنارے دریا کے کنارے ریت کے ذرات پر بیٹھا ہوا تھا. شاہجہاں کی سواری گزری. شاہجہاں زرق برق لباس کے اندر اس کے ہزاروں سینکڑوں خادموں کے ساتھ، خادماؤں کے ساتھ، پھول کی پتیاں زمین پر بکھیری جا رہی ہے. شاہجہاں اپنے قدم رکھ رہا ہے ریت کے ذرات پر. جیسے فقیر کے قریب پہنچا، فقیر نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. فقیر کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی. ارے کیوں فقیر توجہ کرے گا؟ اسے دنیا چھوڑ دی.
وہ ایک اللہ والا جو ہے ایک جگہ بیٹھ کر کے لوگوں کی مجبوریاں پریشانیاں سن رہا تھا، تو اس کے پاس گھنٹوں تک لائن لگی ہوئی تھی، سینکڑوں لوگ آئے. کسی نے کہا حضرت کاروبار نہیں چل رہا ہے، حضرت نے دعا فرما دی. کسی نے کہا حضرت بیٹا نہیں ہے، حضرت نے دعا فرما دی. کسی نے حضرت اولاد ہی نہیں ہے، حضرت نے دعا فرما دی. کسی نے کہا پرموشن نہیں ہو رہا ہے، اس نے دعا فرما دی. گھنٹوں گزر گئے، بالآخر ساری لائن ختم ہو گئی. جب سب چلے گئے، وہ بزرگ بیٹھ کر رونے لگے. پاس بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا حضرت رونے کا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ لوگ اس سے دنیا مانگنے آئے ہیں جو دنیا چھوڑ چکا ہے. اب ان کو دیکھو، یہ دنیا اس سے مانگ رہے ہیں جو خود دنیا چھوڑ چکا. میں تو اس انتظار میں تھا کہ کوئی آئے اور یہ کہے حضور اللہ کو راضی کیسے کروں، یہ بتائیں. کہا سالوں ہو گئے میں نے رات کو اپنی کٹیا کا دروازہ نہیں لگایا، یہ سوچ کر کہ کسی نہ کسی دن کسی رات کے آخری پہر کے اندر کوئی آئے گا اور کہے گا حضور مجھے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنی ہے، طریقہ بتا دیجیے. تو اللہ والوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے توجہ ہی نہیں کی، اللہ والے نے شاہجہاں کی طرف جب توجہ نہیں کی تو شاہجہاں نے دیکھا یار یہ فقیر میری طرف دیکھ نہیں رہا ہے. اچھا بادشاہوں کا اپنا غرور ہوتا ہے، جب کوئی انہیں اہمیت نہیں دیتا نا تو پھر ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے. تو شاہجہاں نے اس فقیر کو بلوایا، سپاہی گئے بلا کر کے لے آئے. جب لے آئے تو بادشاہ نے پوچھا فقیر کیا پریشانی ہے، تو میری طرف دیکھتا نہیں؟ کہا بھائی تیرے اندر ایسا کیا ہے جو تجھے دیکھوں؟ تو بھی اللہ نے، تجھے بھی اللہ نے بنایا، مجھے بھی اللہ نے بنایا، تو بھی مخلوق خدا، میں بھی مخلوق ہے، تیرے اندر ایسی کیا خاص بات ہے؟ کہا اچھا، کہا میں جو ہوں. اس نے اپنی تعریف بعد میں پیش کی، پہلے اس نے یہ کہا کہ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں. کہا نہیں میں نے تو تجھے پہچان لیا. کہا تو تجھے میری بہتر زندگی نہیں دکھتی؟ کہا کون سی بہتر زندگی؟ کہا دیکھ میرے پاس کتنا کچھ ہے. اس نے ساری باتیں بتائی. اس کے بعد پھر جو ہے بادشاہ نے پوچھا چل بتا تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے. تو فقیر نے ایک جواب دیا، کہا کچھ تیری طرح ہے اور کچھ تجھ سے بہتر ہے. کیا کہا؟ کچھ تیری طرح ہے اور کچھ تجھ سے بہتر ہے. بادشاہ حیرانی کے عالم میں چڑچڑاتا ہوا اس کے سامنے جو ہے کھڑا ہو گیا. ارے بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کچھ میری طرح ہے کچھ مجھ سے بہتر ہے. تجھے کہنا یہ چاہیے کہ کچھ جو ہے آپ سے بری ہے اور کچھ آپ کی طرح ہے، تو بات سمجھ میں آ جاتی. بھائی کچھ میری طرح ہوگی تجھے کھانا اچھا مل جایا کرتا ہوگا، لیکن کچھ مجھ سے بدتر بھی ہوگی، تیرے پاس رہنے کو گھر ہی نہیں. لیکن فقیر نے کہا کچھ آپ کی طرح کچھ آپ سے بہتر ہے. جب اس نے کہا کچھ آپ سے بہتر ہے، بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ فقیر نے جواب دیا کہ ایک بات مجھے بتائیے، جب آپ سوتے ہیں تو پھولوں کی سیج پر سوتے ہوں گے؟ کہا بالکل بادشاہ ہوں، پھولوں کی سیج پر سوتا ہوں. کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں یہی ریت پر سو جاتا ہوں ندی کے کنارے. کہا اچھا. کہا جب نیند آ جاتی ہے تو نہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں سو رہے ہو، نہ مجھے پتا ہوتا ہے میں کہاں سو رہا ہوں. تو یہ زندگی تو آپ کی طرح ہو گئی. بھائی آپ پھولوں کی سیج پر سو تب بھی آپ کو خبر نہیں نیند آنے کے بعد تو میں کہاں سویا ہوں، اور میں پتھروں پر کنکروں پر سوؤں تب مجھے بھی پتا نہیں میں کہاں سویا ہوں. تو یہ زندگی تو میری آپ کی طرح ہے. اور پھر جب رات کا آخری پہر آتا ہے اور آپ اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو، میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر کے اپنے اس رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہوں جس نے میری تخلیق فرمائی. اور میری یہ زندگی آپ کی زندگی سے بہتر ہے. میری یہ زندگی آپ کی زندگی سے بہتر ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو بہتر بنا دیتے ہیں. پتہ چلا دنیا میں بسنے والے لوگوں کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے. کسی کی زندگی اچھی ہے، کسی کی زندگی بری ہے. اور میری مراد وہی ہے جو رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے نیک عمل کیا ان کی اچھی زندگی ہے، اور جنہوں نے برے عمل کیا ان کی زندگی اچھی نہیں ہے. اب آگے بڑھیے. جب زندگی برابر نہیں، زندگی ایک جیسی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی. جب زندگی ایک جیسی نہیں تو موت بھی ایک جیسی نہیں ہوگی نا. تو جب موت ایک جیسی نہیں تو کیسی حالت ہے؟ ایک مومن کا جب انتقال ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا، ایک مومن کے جب جاکنی کا وقت آتا ہے، رخصتی کا وقت آتا ہے، تو موت مومن کی کتنی قیمتی آپ دیکھیں. ایک حدیث پاک تو مشہور ہے جو آپ نے اکثر سنی ہے، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن کی زندگی جو ہے، دنیاوی زندگی جو ہے وہ قید خانے کی طرح ہے، اور کافر کی زندگی ایسی ہے جیسے جنت میں گزار رہا ہو. یہ مشہور حدیث پاک ہے. تو پتہ چلا مومن تو قید سے آزاد ہو رہا ہے. کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ تو اپنے گھر گیا.
تو مومن کی زندگی تو قید سے آزادی کی زندگی، اس سے بڑھ کر بات بتاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے اپنی پیاری پیاری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ الموت ہدیۃ للمؤمن، اور ایک مقام پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے تحفۃ المؤمن الموت، کہ اللہ کی طرف سے جو مومن کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ موت ہے۔ اللہ جو تحفہ عطا فرماتا ہے مومن کو وہ موت ہے۔ اب سوچیں، جب ہم آپ ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں تو سامنے والا خوش ہوتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ پاک اپنے بندے کو تحفہ دے اور اس کا خاتمہ ہو جائے، مٹ جائے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ پاک جب مومن کو موت عطا فرماتا ہے تو اس کا وہ مٹتا نہیں بلکہ اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ موت کا جب وقت آتا ہے تو نہ ذرا سا ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ آیت پاک عبرت کا ذریعہ ہے کہ صاحب جب موت کا وقت آئے گا نا تو ہم کو مرنا ہی پڑے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ والے جب یہ آیت سنتے تھے خوشیاں مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو موت کے بارے میں ہے آیت، آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے خوش ہو رہا ہوں تاکہ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے رب نے اپنی ملاقات کا وقت میرے ساتھ فکس کر دیا، اور جب وہ ملاقات کرنا چاہے گا تو وقت میں ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں کرے گا، مجھ سے ملاقات ضرور کرے گا۔ تو مومن کی موت کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے مومن کے لیے موت۔ اگلی بات، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو حالات کیا بنتے ہیں؟ حالات یہ ہوتے ہیں، رب ذوالجلال کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہے سفید کپڑا لے کر کے ریشم کا سفید کپڑا لے کر کے مومن کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہنے لگتے ہیں اے روح چل ہمارے ساتھ، اے روح چل ہمارے ساتھ، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، چل ہمارے ساتھ۔ اور پھر اسے لے جایا جاتا ہے اور فرشتے اس سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے اس سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہوتے ہیں، اس سے گلے مل رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پہنچ جاتا ہے اس زمین کے دروازوں پر، زمین سے باہر ہونے والے دروازوں پر۔ تو وہاں جو دربان کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا خوشبو آئی ہے۔ مومن کی روح مشک کی خوشبو میں جا رہی ہوتی ہے، زعفران کی خوشبو میں جا رہی ہوتی ہے، فرشتے کہتے ہیں کیا خوشبو آئی ہے زمین سے، اور فرشتے اسے اپنے قریب بلاتے ہیں اور اسے لے جا کر کے اس کے رشتہ داروں کی روحوں کے درمیان میں، یعنی مومنین کی روحوں کے درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب مومنین کے درمیان میں پہنچتا ہے تو مومن روحیں اسے ایسے گود میں لیتی ہے جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے تب بچے کو گود میں لیتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں ارے ذرا بتاؤ اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے ارے چھوڑو ان باتوں کو، وہ سب دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، چھوڑو ان باتوں کو، وہ سب دنیا کی زندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مومن کی روح کا عالم۔ مومن کی موت اتنے سکون سے آتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ مومن کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور وہیں کافر کی روح کا کیا عالم ہے؟ کافر کو عذاب کے فرشتے آ کر گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں چل، اللہ کا تجھ پر غضب، کیونکہ تو نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کا کہا نہیں مانا، اور پھر اس پر لعنت کرتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اس سے اتنی بدبودار اس کی روح ہوتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں یہ کیا بدبودار چیز اٹھا رہا ہے، اور بالآخر اس کو اس کے کافر اور مشرک رشتہ داروں کی روحوں کے درمیان میں چھوڑ دیا جائے۔ تو پتہ چلا موت بھی برابر نہیں ہوتی، زندگی بھی برابر نہیں ہوتی اور موت بھی برابر نہیں ہوتی۔ جب زندگی اور موت برابر نہیں ہوتی تو ذرا بتاؤ پھر قبریں برابر کیسے ہو جائیں گی؟ قبروں کے اندر کے حالات برابر کیسے ہو جائیں گے؟ قبروں کے اندر کے حالات بھی تو الگ ہوں گے نا۔ اور موت تو دیکھو ایک اٹل حقیقت ہے، وہ تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے۔ وہ جو ہے ایک دن ہارون رشید جو ہے قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا بہلول دانا وہ بیٹھے، لوگ تو انہیں دیوانہ کہا کرتے تھے لیکن علماء نے کہا اصل میں دانا تو یہی ہے۔ دیوانہ اور دانے کا مطلب سمجھ لو، دیوانہ پاگل کو کہتے ہیں اور دانا عقل مند کو کہتے ہیں۔ حضرت بہلول دانا جو تھے وہ مجذوب بزرگ تھے۔ مجذوب جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل عشق خدا میں مفلوج ہو جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے، انہیں مجذوب کہا جاتا ہے۔
تو حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں سوچنا بھی کچھ اور نہیں چاہیے. تو حقیقت میں تو مجذوب ہی دانا ہے، باقی سب دیوانے ہیں. ہم سب تو ان چیزوں کے چکر میں پڑے ہیں جو چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے ہی نہیں. اصل میں تو وہ اللہ کے چکر میں پڑے ہیں. تو کیا ہوا، بہلول دانا قبرستان کے قریب بیٹھے تھے. ہارون رشید کا گزر ہوا. ہارون رشید نے کہا کیا بہلول یہاں ویرانیوں میں بیٹھے رہتے ہو، قبرستانوں میں بیٹھے رہتے ہو، کبھی آؤ شہر کی طرف، وہاں کی چمک دکھاتے ہیں تمہیں. وہاں کس طریقے سے خوبصورت عمارتیں ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، اور کتنا اچھا انتظام ہوتا ہے، بازار ہوتے ہیں، کبھی آؤ شہر کی طرف. بہلول دانا نے جواب دیا عجیب بات ہے، شہر والے تو یہاں آ رہے ہیں اور تم مجھے وہاں لے جا رہے ہیں. شہر والے تو خود یہاں آ رہے ہیں، ہر ایک نہ ایک دن جو ہے 4 آدمی آتے ہیں، 5ویں کو کندھے پہ بٹھا کر اور یہاں چھوڑ جاتے ہیں. وہ میرے امام نے کہا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. تو کہا یہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ وہاں چلو، خود شہر والے تو یہاں آ رہے ہیں، مجھے وہاں لے کر جا رہے ہو. تم موت تو اٹل حقیقت ہے. پتہ چلا نہ انسان کی زندگی برابر ہوتی ہے نہ موت برابر ہوتی ہے. تو قبر کے حالات بھی برابر کیسے ہوں گے؟ قبر کے حالات بھی برابر نہیں ہوتے. اچھا، ہمارے ساتھ کچھ فرشتے ہوتے ہیں، یہ کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی سوچا ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ایک دن ہماری موت آئے گی نا، تو یہ تو ڈیوٹی پر ہے، تو جیسے ہی ہمارا انتقال ہوا ویسے ان کی ڈیوٹی تو ختم ہو گئی، اب ان کا کیا ہوگا؟ تو بات ایسی ہے، صحابہ کے دماغ میں بھی یہ سوال آیا. مصطفیٰ کریم سے پوچھ لیا لوگوں نے حضور یہ کیا ہوگا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کرامن کاتبین جو کہ فرشتے اللہ پاک نے ڈیوٹی پر لگائے ہیں، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ عرض کرتے ہیں مولا تو نے ہماری ڈیوٹی اس بندے کے ساتھ لگائی تھی، اب یہ بندہ تو چلا گیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر آ جائیں. اللہ جواب دیتا ہے آسمان پر مت آؤ، آسمان پہلے ہی میرے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ آسمان میں اتنے فرشتے ہیں کہ ان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان کے چرچرانے کی آواز آتی ہے. اتنے فرشتے آسمانوں پر، اتنے فرشتے، اور ہر دن پیدا ہو رہے ہیں، ہر دن پیدا ہو رہے ہیں. ایسا نہیں کہ فرشتے بس بند ہو گئے بننا، فرشتے ہر دن پیدا ہوتے ہیں. حتیٰ کہ جب کوئی بندہ اپنے زبان سے نیک عمل، نیک اچھی بات کہتا ہے، نیک بات کہتا ہے، اس سے بھی اللہ پاک فرشتے پیدا فرما دیتے ہیں. تو ہر دن پیدا ہو رہے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا آسمان میں بلا لے، رب فرماتا ہے نہیں، آسمان میں جگہ نہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر زمین بھی تیری، ہمیں زمین پر روک دے، بستیوں میں چلے جائیں، تیرے انسانوں کے درمیان میں رہ لے. اللہ فرماتا ہے فرشتے بھی میرے بندے مخلوقوں سے جو انسان ہیں ان سے بھرے ہوئے ہیں، بستیاں بھی بھری ہوئی. تو مولا پھر ہم کہاں جائیں؟ رب فرماتا ہے تو پھر ایسا کرو، یہ بندہ نیک عمل کرتا تھا، مومن تھا، ایسا کرو اس کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر میری تسبیح بیان کرو، میرا تذکرہ بیان کرو، میری شانیں بیان کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو. اچھا ٹھیک ہے، وہ تو وہ سب وہ کریں گے. پھر کیا کرنا ہے مولا کہ یہ سب کر چکو تو اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. کریں گے وہ، لیکن نامہ اعمال میں ہمارے لکھا جائے گا. کہا اس کے لیے پتہ چلا انسان کی قبر بھی الگ الگ ہے، ہر ایک کی قبر برابر نہیں. اور مومن کی قبر کیا شان کیا ہے؟ مومن کی قبر کی شان یہ ہے کہ جب مومن قبر میں پہنچ جاتا ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ فرمایا 2 فرشتے آتے ہیں کالے رنگ کے، نیلی آنکھوں والے. اب وہ فرشتے جب پہنچتے ہیں تو فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ اطمینان کے ساتھ آنکھیں ملتا وہ اٹھتا ہے. اور جب میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ بعض مومنین کو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے، جب وہ قبر میں اٹھتا ہے پہلی مرتبہ تو اسے عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اٹھتے ہی کہتا ہے، جیسے فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ تیرا رب کیا ہے، کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے بعد میں سوال کرنا، عصر کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، مغرب تو اب تو مجھے عصر پڑھنے دو، مجھے عصر پڑھنے دو، وقت نکلا جا رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں تجھ سے کیا سوال کرے؟ تو یہاں نماز کی فکر لے کر کے آئے، اس سے سوال ہی نہیں کیا جاتا. پھر اور کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار مومنین کو جو ہے سوال کرتے ہیں، جب سوال کرتے ہیں، جب وہ جواب دے دیتا ہے تو حالات کیا بنتے ہیں؟ حالات یہ بنتے ہیں کہ پھر جو ہے اس کو پہلے جہنم دکھایا جاتا ہے. پھر جب وہ جہنم دیکھ لیتا ہے تو جہنم دیکھنے کے بعد پھر جو ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل نہیں کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن چونکہ تو نے نیک عمل کیے ہیں اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ نہیں بلکہ جنت ہے. اور پھر اس کے لیے جنت کی چادر بچھائی جاتی ہے، اس کی زمین، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، جہاں تک جانا چاہتا ہے وہاں تک جانے کی اجازت ہوتی ہے. پتہ چلا مومنین کے قبر کے حالات بھی برابر نہیں ہوتے، انسان کے قبر کے حالات بھی برابر نہیں ہوتے. چلو ایک اور بات بتاتا ہوں. حضرت بایزید بستامی
انتقال کر گئے، رخصت ہو گئے دنیا سے. کسی نے خواب میں دیکھا. جب خواب میں دیکھا تو پوچھا بایزید کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ، اللہ نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ، اور قبر میں کیا حالات پیش آئے. اب بایزید کی بات سنو، بڑی مزیدار ہے. حضرت بایزید بستامی جو ہیں، جیسے ہی فرشتے آئے، فرشتوں نے اٹھایا حضرت بایزید کو. بایزید اٹھے، اٹھ کر کے فرشتوں نے کہا بایزید من ربو کا، کون ہے تمہارا رب. اب حضرت بایزید بستامی نے جواب دیا یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ سنت مصطفیٰ یہ ہے کہ السلام علی الآتی، سلام آنے والے کے لیے ضروری ہے. تم آئے ہو میری قبر میں، سلام تو تم نے کیا ہی نہیں، پہلے سلام کرو. منکر نکیر سے کہہ رہے ہیں پہلے سلام کرو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پہلے سلام کر لیتے. منکر نکیر نے سلام کر لیا. جب سلام کر لیا، سلام کرنے کے بعد دوبارہ پوچھا اب بتاؤ بایزید من ربو کا. کہا اچھا یہ بتاؤ جو تم نے مجھے سلام کیا وہ مومن سمجھ کر کیا کہ کافر سمجھ کر کیا؟ کیونکہ کافر کو سلام نہیں کیا جا سکتا، کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. تو کہا بتاؤ مومن سمجھ کر کیا کہ کافر سمجھ کر کے؟ کہا مومن سمجھ کر کے. کہا جب مومن کافر سمجھ کے سلام کیا تو پھر سوال کا مطلب کیا ہے؟ من ربو کا پوچھ کیوں رہے ہو جب مومن سمجھ کر سلام کیا؟ پھر کہا کہ صاحب جو ہے وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یار یہ کیا آدمی ہے، ہم سوال کرتے سب سے یہ الٹا ہم سے سوال کر رہا ہے. پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ صاحب ایسی بات ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں یہ سوال پوچھنے پڑتے ہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا ہی سے لیے کیا تاکہ ہم جائیں قبر کے اندر اور سوال کریں. کہا اچھا چلو پوچھو. کہا بتاؤ چلو من ربو کا. کہا چلو پھر ایک سوال کا جواب اور دے دو. اگر مان لو میں تمہیں جواب دے دوں کہ میرا رب اللہ ہے اور تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو اور اللہ کہہ دے کہ یہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، یہ بایزید میرا بندہ نہیں ہے، تو بتاؤ میری مانو گے کہ اللہ کی مانو گے؟ میں نے تو کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ بایزید میرا بندہ نہیں، تو بتاؤ میری مانو گے کہ اللہ کی مانو گے؟ منکر نکیر نے کہا کہ صاحب سیدھی سی بات ہے اللہ کی مانیں گے. کہا جب اللہ کی مانو گے تو مجھ سے پوچھنے کیوں آئے؟ جاؤ اسی سے پوچھو کہ میں ہوں کس کا، اس سے پوچھو. اس میں سے ایک نے کہا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے، یہ ہم سے الٹا سوال کیے جا رہا ہے. جواب آیا اللہ کی طرف سے کہ چھوڑو اس کو، تم اس سے پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ ھذا ابو یزید، یہ ابو یزید ہے. عاشا فی محبتی و ماتا فی محبتی و وضع فی قبرہ کذالک و یبعث کذالک، کہ یہ ہمارے عشق کا رنگ چڑھایا ہوا ہے، یہ ہماری محبت میں جیا، ہماری ہی محبت میں منا اور ہماری محبت میں ہی قبر میں آیا، اور کل قیامت کے دن بھی ہماری محبت میں اسی طرح اٹھایا جائے. پتا چلا قبر بھی سب کے برابر نہیں ہے، قبر کے حالات بھی سب کے برابر نہیں ہوتے. اور پھر دیکھو کتنی محبتوں کے ساتھ پھر جب سوال ہو جاتے ہیں نا، ما رب کا، ما دین کا، یہ تمام سوال ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں وہ چہرے جانا دکھایا جاتا ہے. ہاں وہ چہرے والضحیٰ، وہ زلف واللیل، وہ معذا کی سرمئی آنکھیں، جب وہ دکھائی جاتی ہے نا تو بندہ پھر اس کو ہی دیکھتا رہتا ہے. اور پھر پوچھا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، پھر اس سے پوچھا جاتا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں وہی کہتا تھا جو یہ اپنے بارے میں کہتے تھے، میں وہی کہتا تھا جو یہ اپنے بارے میں کہتے تھے. یہ کہتے تھے میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں بھی یہی کہتا تھا کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. کہا اچھا جب یہ کہہ چکتا ہے تو پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں سو جا. حدیث پاک کے اندر پہلے کہتے ہیں صرف سو جا، فرشتہ کہتا ہے نہیں سوؤں گا نہیں. کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. فرشتے کہتے ہیں سو جا، اب زیارت کر لی نا تو نے چہرے مصطفیٰ کی، اب سو جا. وہ کہے گا نہیں مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانے دو. کیا کرے گا وہاں جا کر؟ کہ ان کو بتاؤں گا کہ جتنا وہ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ اس سے زیادہ حسین ہے، میرے آقا اس سے زیادہ حسین ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے. میں بتاؤں گا ان کو، وہ کہیں گے نا، میں گھر پہنچ کر کہوں گا کہ امی جان تم کہتی تھی کہاں جا رہے ہو، تو میں کہتا تھا محفلوں میں جا رہا ہوں. جس کی محفل میں جاتا تھا آج اس کا چہرہ دیکھ کر آیا.
جانے دو مجھے گھر پر، جانے دو۔ فرشتے سوچتے ہیں کہ اب اس کو کچھ نہ کچھ طریقے سے سلانا پڑے گا، نہیں تو یہ گھر جانے کی ضد کرتا رہے گا۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں سو جا جیسے کہ نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ اور دلہن سوتی ہے تو بے شک دلہن کے کمرے میں تو صرف اس کا دلہا ہی آتا ہے، اور تو کوئی آتا نہیں۔ تو ہماری قبر میں وہ بتانا چاہتے ہیں سو جا عاشق سو جا، اب تیری قبر میں اگر کوئی آئے گا تو ساری کائنات کا دلہا آئے گا، ساری کائنات کا معراج کا دلہا آئے گا، اور کوئی نہیں آئے گا۔ اب سو جا اطمینان کے ساتھ، اب جب بھی آئیں گے مصطفیٰ آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ پتہ چلا قبریں برابر نہیں ہوتی، قبریں برابر نہیں ہوتی لوگوں، زندگیاں برابر نہیں ہوتی، لوگوں کی موت برابر نہیں ہوتی، قبریں برابر نہیں ہوتی۔ تو سوچو یہ مزار برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ قبریں ہمیں بتاتی ہے کہ قبریں مزار ان کے بن جاتی ہے، قبریں تو سب کی ہوتی ہے لیکن ان کی قبریں مزار بنتی ہے جو اپنی زندگی اللہ کے لیے جیتے ہیں۔ دنیا ہوتا یہ ہے کہ انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے، ایک اللہ کا منشا ایک انسان کا منشا۔ انسان ایک بات سوچتا ہے، اللہ کا ایک منشا ہوتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ پھر کبھی انسان سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے، ہو کچھ اور جاتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو جو انسان اپنی سوچ رکھتا ہے وہ زندگی بھر پریشان رہتا ہے، اور جو انسان اپنی سوچ کو فنا کر دیتا ہے منشاء خدا میں کہ ہوگا وہی جو رب چاہے گا، میرے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ زندگی بھر خوش رہتا ہے، اور زندگی بھر خوش رہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں میرے رب نے یہ چاہا تو ہو گیا، بات ختم ہو گیا، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور جو یہ زندگی گزارتا ہے پھر وہ مرید بن کر نہیں رہتے، وہ مراد بن جاتے ہیں۔ ہاں وہ مراد بن جاتے ہیں۔ مرید اور مراد میں فرق ہوتا ہے۔ مرید تو حضرت آل رسول مہرروی کے بہت تھے، لیکن پھر ایک بریلی سے قلندر آیا، اور جب آیا تو ایسا آیا کہ دنیا نے دیکھا کہ آل رسول مہرروی کے مرید ہزاروں تھے، کوئی جانتا بھی نہیں۔ وہ ایک آیا اور بریلی کا امام بن کر ایسا ابھرا کہ وہ مرید نہیں بنا بلکہ مراد بن گیا، اور ایسا مراد بن گیا کہ خود آل رسول مہرروی نے فرمایا کہ اگر بروز حشر رب سے مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، تو عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ تو صرف مرید بننا، مرید وہ بنتا ہے جو ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، مرید وہ بنتا ہے جو اپنا کلیجہ نکال کر دیتا ہے، کیونکہ بیعت، یہ بیٹھے ہیں امام صاحب ان سے پوچھو، باع یبیع مطلب ہوتا ہے بیچنا، اور اسی سے بنا بیعت۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا۔ جب بندے نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا گویا کہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اور یہ بیعت یہاں کسی پیر سے کرتے ہو نا تو پیر سے جڑتے ہوئے سلسلہ وار وہ پوری زنجیر وہاں تک جاتی ہے جہاں بیعت رضوان ہوتی ہے، وہ بیعت رضوان ہوتی ہے، جس کے بارے میں رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے تحت الشجرہ بیعت کی اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، وہ وہاں تک جاتی ہے۔ اس لیے ان مزاروں کو جب آؤ نا تو یاد رکھو مزار ان کے بنتے ہیں جن کا مزاج اللہ سے مل جاتا ہے کہ مولا وہ ہوگا جو تو چاہے گا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو رب کو پالے سمجھ لو اس نے سب پا لیا، اور جس نے سب پا لیا رب کو نہیں پایا تو اس کا سب پایا ہوا ضائع ہو گیا، کسی فائدے میں نہیں۔ اس لیے یہ مزار ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں زندگی گزاری آج ان کے مزار ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مزار بنے، قبریں نہ بنے، قبریں تو سب کی ہوتی ہے، اگر چاہتے ہو مزار بنے تو زندگی ویسے گزارو جیسی حضرت بابا مومن عارف صاحب نے گزاری۔ یہ عرس کا مقصد ہے، عرس کا مقصد جو ہے قوالیاں تماشے ناچ گانا نہیں، یہ لنگر کھلانا نہیں، کھانا تو آپ کے گھر بھی بنتا ہے۔ عرس کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی مزار پر جاؤ تو ان کی زندگی کو دیکھو اور سیکھو کہ یہ اس مقام تک کیسے پہنچے، اور جب وہ سیکھ جاؤ گے تو عرس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج ہم نے محفل اسی لیے سجائی، اللہ پاک ہمیں اس محفل سے سیکھنے، سمجھنے اور جو ہے بابا مومن عارف صاحب کے قدموں پر چلنے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کی گزارشات کو رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان بزرگ کی اور ان جیسے تمام بزرگوں کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔